اچھا یار اعزاز، تم نے آج لازمی بتانا ہے تمہارا فون نا ہیک کیسے ہوا ہے، یہ لازمی بتانا ہے تم نے. نہیں آصف، میں نا اینڈ پہ نہیں بتاؤں گا نہیں، تو لیکن میں تو کہتا ہوں شروع میں بتاؤ یار. یار دیکھتے ہیں نا. اچھا لیکن بتانا ضرور ہے. نہیں میں بتاؤں گا چلیں بتاؤں شروع. شروع کریں. ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید آصف بشیر چودھری کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3-4 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنی اتحاد کونسل نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ماننے سے انکار کر دیا. کیا کہانی ہے یہ آصف بشیر چودھری بتائیں گے. پھر ہم بات کریں گے قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کی ایک رپورٹ کے بارے میں. وہ رپورٹ کیا کہتی ہے یہ بات کریں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا. کیوں کیا، کہاں ہوا یہ واقعہ. پھر چوتھے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ جو فون ہیکنگ کا واقعہ ہوا ہے وہ کیا تھا اور کس طرح سے فون ہیک ہوا اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں، میں نے کیا کیا اور مجھے کس پر شک ہے، یہ بھی بتائیں گے. تو آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. آصف بشیر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو یار اعزاز. باقی ساری خبریں ٹھیک ہیں، وہ خبریں تو ہم ڈیلی دیتے ہیں، لیکن یار یہ جو آپ کی ہیکنگ والا میٹر ہے یہ میں اس پہ بڑا کنسرن ہوں. یہ اس کی یار پہلے سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل بتائیں. یہ جو ہے نا تحفظ حقوق اطفال، اور یہ آپ بھی کسی کے بچے ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آصف ہیکنگ میں کا. خود اس پہ بڑا کنسرن ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو واٹس ایپ ہے ابھی بحال نہیں ہوا اور اس کے اوپر میں نے باقاعدہ کام کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی میں نے چیک کروایا اپنے سارے سسٹمز، اور پاکستان کے باہر بھی جو میرے دوست ہیں کچھ جو کہ آئی ٹی کو جانتے ہیں، ان ایشوز کو جانتے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے. تو یہ ایشو ہے. میں کچھ بتاؤں گا کہ یہ کس نے کیا، موسٹ پاسبل کس نے کیا ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ کیا میرا ڈیٹا محفوظ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے نا کہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تو بڑا، یعنی کہ میں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں لوگوں سے تعلق ہے، واسطہ ہے، تو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں نیشنل اسمبلی میں وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو آج غیر معمولی اجلاس تھا. آج افطار بھی دی ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کیونکہ انہوں نے بھی سینٹر بننا ہے. کل ضمنی الیکشن. جی اعزاز، آج کی جو سب سے مین کاروائی تھی اس میں، باقی تو آپ کو پتہ ہے پیپلز وہاں پہ پی ٹی آئی جو سنی اتحاد ہے اب وہاں پہ اسمبلی میں ان کا پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے، کوئی شغل بھی ہوتا ہے، ہلا گلا بھی ہوتا ہے. لیکن آج انہوں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے جو عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی کا میٹر تھا، گرفتاریوں کا میٹر تھا، لطیف کھوسہ کی، اپنے دوسرے سلمان اکرم راجہ کی، اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے اٹھایا. عمر ایوب نے آتے ساتھ بنایا، اسمبلی شروع ہوئی جی انہوں نے کہا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر کا وہ میں نے جمع کرا، میرا تو نوٹیفیکیشن کریں. دوسرا پھر یہ خان صاحب کی گرفتاری والا میٹر ہے، یہ جو پابندی والا ہے ملاقات والا، پھر باقی لوگوں کی گرفتاریاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھائیں. لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی نا اعزاز، وہ سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے صدارتی ریفرنس پہ جو جواب دیا گیا ہے صدارتی ریفرنس کا، اس کے اوپر ایک قرارداد تھی جو شازیہ مری جو تھی انہوں نے پیش کی. یہ قرارداد کا مسودہ میرے پاس ہے، اور اس میں انہوں نے جو جوڈیشل گراس اس کو کہا کہ یہ جسٹس کا گراس مس کیریج اس کو ڈکلیئر کیا گیا اس قرارداد میں. اور اس کے علاوہ پھر جو اسٹرگل کی محترمہ نصرت بھٹو نے، بے نظیر بھٹو شہید نے، ساری ان کی فیملی نے، اس کا ذکر ہے. اور پھر اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ 46 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہرحال ایک اچھا اقدام کیا کہ اس بات کو ویریفائی کر دیا کہ بنیادی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور جو فیئر ٹرائل تھا آرٹیکل 10 کے تحت وہ نہیں ہوا. اور آخر میں جو ایک بات جو سب سے اہم تھی اس قرارداد کی، اس میں یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آفیشلی ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ڈکلیئر کرے. ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو آفیشلی سرکاری طور پر شہید کا درجہ دے، اور اس کے علاوہ انہیں نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو، قومی جمہوری ہیرو کا جو ہے وہ بھی درجہ دے، اور ان کے نام سے ایک ایوارڈ بھی شروع کرے جس کا نام ہو نشان ذوالفقار علی بھٹو. اور یہ جمہوریت کی اور جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرنے والے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پاکستان میں
اس سیاست کی بھٹی کا جو ایندھن ہے، جو سیاسی ورکر ہیں، اس میں جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں، جنہوں نے اپنے مال کی، جنہوں نے اپنے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں کو اس آواز سے نوازا جائے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے سیاسی ورکر کی بات کی جو اس جمہوریت کی بھٹی کا ایندھن ہے اور جس کو سب سے پہلے بھلا دیتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ تو یہ قرارداد اس حوالے سے بڑی اہم تھی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا جی کہ ہم اس کی، جو سنی اتحاد کونسل ہے پی ٹی آئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پہ جو سب سے تکلیف دہ بات تھی اس ایوان کے اندر آج جب یہ بات کہی گئی، تو اس ریزولوشن کی مخالفت آج ذوالفقار علی بھٹو کے ایک دیرینہ دوست لطیف کھوسا نے بھی کی ہے۔ درینہ دوست؟ ہاں، ان کے رہنما دوست جو آج بھی کہتے ہیں کہ میں آصف زرداری سے بھی پہلے کا تھا، اور سابق گورنر رہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، کیا کیا کچھ نہیں رہے۔ دسمبر میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، اور آج وہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ماننے پر تیار نہیں تھے۔ مجھے اس امر پہ بڑی حیرت بھی ہوئی، تکلیف بھی ہوئی۔ کم از کم قرارداد پہ اگر وہ اپنی کسی رائے کا اظہار کر دے تو کوئی ڈیفیکشن کلاز ان پہ نہیں آتی تھی، قرارداد کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی۔ لیکن 50 سال انہوں نے قوم کو جو بات جس پہ وہ کنونس کرتے رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے، آج ایوان میں انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، تو خیر قرارداد تو پھر بھی پاس ہوگی، کثرت رائے سے پاس ہوگی، اور اس کی ہوتی بھی ایک اخلاقی حیثیت ہے۔ لیکن آج جب رسے کے دوسری طرف ہم نے سردار لطیف کھوسا جیسے سینئر پارلیمنٹیرین کو اور پیپلز پارٹی کے ایک دیرینہ رفیق کو دیکھا تو ہمیں افسوس بھی ہو۔ ویری سیڈ۔ تو آج اسمبلی کی تو یہ کارروائی تھی، لیکن اعزاز یہ بتائیں کہ آج ایک اور بھی بڑا اہم دن تھا۔ آج وفاقی وزیر داخلہ نے چارج بھی لیا اور کوئی سنا بڑا سرگرم دن گزارا ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ نے میرا خیال ہے کور کیا انہیں، آج کیا تھا؟ جی بالکل، آج غیر معمولی دن تھا۔ آج آپ کو پتہ کہ وزیر اعظم گئے ہوئے تھے، غالباً خیبر پختونخوا گئے ہوئے تھے، تو واپسی پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتوار بازار چلے گئے، شہباز شریف صاحب۔ تو اتوار بازار جب گئے تو ان کے ساتھ اسحاق ڈار تھے اور جو اعظم نذیر تارڑ تھے، اور کچھ وزراء تھے نون لیگ کے۔ لیکن جو اتوار بازار ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام آتا ہے، اور ضلعی انتظامیہ وزارت داخلہ کے زیر انتظام آتی ہے۔ تو نہ تو وزیر خزانہ تھے وہاں پر، اورنگزیب صاحب تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور نہ ہی محسن نقوی صاحب تھے۔ تو اورنگزیب صاحب آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی نون لیگ کے نہیں ہیں، اور محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب ایٹ دیٹ ٹائم وہ چارج لے رہے تھے وزارت داخلہ کا، اور وزیر اعظم نے واپسی پہ اچانک وہ کی۔ لیکن ایک آپٹکس کے لیے بڑی دلچسپ بات تھی کہ وہ دونوں وزراء نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ محسن نقوی صاحب وہاں پر آج وزارت داخلہ میں گئے، تو ان کے وزارت داخلہ میں جانے سے پہلے ایک پورا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، ان کو گارڈ آف آنر دیا جائے، رینجرز نے انتظام وہاں پر کیے جا رہے تھے۔ تو پھر اچانک جو ہے نا آصف، پتہ چلا کہ جو رینجرز ہیں اس نے اپنا سارا کام جو ہے نا وہ لپیٹنا شروع کر دیا۔ جو باہر کھڑے ہوئے تھے ظاہر انہوں نے دینا تھا، گارڈ آف آنر دینا تھا۔ اچھا، تو مجھے پتہ چلا، تو میرے ٹیلی فون ملائے ادھر ادھر، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یہ آ رہے ہیں اور ان کو نہیں دیا جا رہا، گارڈ آف آنر نہیں دیا جا رہا۔ اس وقت تک بائی دیٹ ٹائم وہ آ گئے تھے اور وہ اندر میٹنگ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہ کیا چکر ہے، کیوں نہیں گارڈ آف آنر دیا گیا؟ تو مجھے وہاں سے وزارت داخلہ سے کسی نے بتایا کہ یہ ہم تو دینا چاہ رہے تھے، لیکن وزیر صاحب نے خود کہا کہ یہ نہیں لیں گے، وہ یعنی گارڈ آف آنر جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ تو وچ از اے گڈ تھنگ۔ ہمارا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے تعریف کرنا، لیکن ایک اچھا جیسچر دیا ہے نقوی صاحب نے۔ پھر آج ہی وہ یوں کیا انہوں نے کہ چلے گئے نارکوٹکس منسٹری، چلے گئے وہاں پر، منسٹر آفس الگ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میرا منسٹر آفس ایک ہی ہوگا، وہ وزارت داخلہ ہوگی، یہ بند کر دیں، اور جو عملہ ہے اس کو لگا دیں اور کسی جگہ پہ لگا دیں، عملے کو بھی انگیج نہ رکھیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر چلے گئے، پہلے دن ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر چلے گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں کی وہاں پر۔ ایف آئی اے کی ایک میٹنگ کی صدارت کی انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کشتی والا واقعہ ہوا تھا نا یونان میں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، جو پاکستان سے ڈنکی لگا کے باہر گئے تھے اور پھر دوسرے روٹ سے بھی باہر جا کے سمندر میں وفات پا گئے، تو اس کی رپورٹ انہوں نے مانگی ہے۔ He wants to see that انہوں نے implement۔ کتنے بجے لیا چارج آج صبح؟
آج صبح تقریباً 11-12 بج رہے تھے. اچھا جی جی. اور اتنے دورے بھی کیے ہیں, اتنے دورے بھی کیے, روزہ بھی رکھا ہوا تھا. بالکل. تو یار بڑے پھر پتہ نہیں روزہ رکھا تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ میٹر نہیں. لیکن انرجیٹک آدمی جی ہے, انرجیٹک, رمضان کا مہینہ ہے اور وہ 4-5 دفتر بھی ہو لیے اپنا. نہیں آصف, اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا, پنجاب سے ہے نا وزیر اعلیٰ, پنجاب کے لیے جو وزارت داخلہ ہے بہت چھوٹی ہے, وہ بہت چھوٹی ہے. لیکن اگر آپ کینوس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا گلوبل کینوس ہے. لیکن اس میں پالیسی فارمولیشنز میں وہی کہہ رہا ہوں, کینوس اس کا بہت بڑا ہے, وہاں پہ پریکٹیکلی زیادہ تھا. ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں. تو آصف یہ تو اعزاز, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پروٹوکول نہیں لیں گے نا یار. دیکھو پروٹوکول مجھے نہیں پتا لیں گے یا نہیں لیں گے, کم از کم یہ نہیں لیا انہوں نے. دیکھیں گارڈ آف آنر نہیں لیا, اچھی بات ہے. چودھری نثار علی خان کو میں نے ساری زندگی نا اکیلے گاڑی چلاتے دیکھا, مرسیڈیز گاڑی کے علاوہ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی گاڑی نہیں چلائی, اور وہ اکیلے چلاتے تھے. میں ریکارڈ پہ میں نے انہیں پوزیشن لیڈر کے طور پہ, منسٹر کے طور پہ. لیکن جب وزارت داخلہ سنبھالی تو پھر سیکیورٹی تھریٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکیورٹی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, تو وہ انہیں لینی پڑی سیکیورٹی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے لینی پڑی, لیکن وہ بھی پروٹوکول کے خلاف ہوتے تھے. تو لیکن اسلام آباد پولیس نا چپکے سے نا ان کا روٹ لگا دیتی تھی, چپکے سے, اس طرح کہ جو ہی کال چلتی تھی نا منسٹر صاحب آ رہے ہیں, تو ریڈ زون میں غیر محسوس طریقے پہ باقی چوکوں پہ ٹریفک روک دی جاتی تھی, کشمیر ہائی وے پہ. اور اسی طرح جب وہ فیض آباد جانا ہو تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میرا روٹ لگ گیا ہے یا کوئی, لیکن ان کے لیے ایک روٹ لگتا تھا. تو دیکھتے ہیں اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ منسٹر کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. لیکن جتنے متحرک وزیر اعلیٰ ہیں, میرا خیال ہے ان کو چونا لگانا مشکل ہوگا, جو بھی ان کے ماتحت ادارے ہیں, کوئی بھی مشکل ہوگا میرا خیال ہے. اور میرا خیال ہے سی ڈی اے بھی اب ان کے ماتحت ہے. جی میرے خیال میں سی ڈی اے, تو سی ڈی اے میں جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ڈاکو راج انہوں نے کیا ہوا ہے, لٹرلی میں تو یہ ورڈ میں بڑا کیئرفلی استعمال کرتا ہوں, لیکن سی ڈی اے میں جس طریقے سے کرپشن ہے وہ آپ ایک عام آدمی کے گھر کے نقشے سے لے کے اور شہر کے, میرا خیال ہے کہ ادھر انہیں ڈھیرے ڈال لینے چاہیے. اگر منسٹر صاحب کچھ واقعی شہریوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کے, تو وہ پلیز وہاں سی ڈی اے کے کچھ معاملات, اور ڈیپوٹیشنسٹ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں دوسرے اداروں سے ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, مال بناتے ہیں اور چلے, سب سے پہلے اس پہ آرڈرز ہیں ہائی کورٹ کے کہ نہیں کام کر, لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یار, سسٹم پتہ نہیں کیوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف کوئی تو نے توجہ کرنی چاہیے. اور باقی آپ وہ جو کمیشن کی رپورٹ بتا رہے تھے اعزاز, وہ کیا تھا؟ آصف, عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہیں, چیئر پرسن ہیں. پاکستان میں ایک کمیشن بنا ہوا ہے حقوق تحفظ اطفال, بچوں کے تحفظ, حقوق کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن بنا ہوا ہے. تو یہ کمیشن کچھ عرصہ سے کام کر رہا ہے, لیکن اس کمیشن نے ایک بڑی سچویشن انالیسز رپورٹ دی ہے, بڑی تفصیلی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں بڑے حیران کن انکشافات آئے ہیں. ایک تو انہوں نے مختلف جو آن لائن جو کمپلینٹس ہیں ان کا جائزہ لیا ہے. تو اس ریجن کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ پہلے نمبر پہ انڈیا ہے, دوسرے نمبر پہ فلپین ہے, تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے, چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے جو آن لائن یہ ہے. آن لائن اس میں بچوں کے نہیں, یہ آن لائن کمپلینٹس کا اوورال انہوں نے والا دیا ہوا ہے. میں ان پرٹیکولر بچوں کا دیکھتا رہا ہوں, میرے خیال میں شاید احتیاط کیا ہے یا آئی ڈونٹ نو. تو دوسرے نمبر پہ جو بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا جی بہت ساری رپورٹس جو ہیں پولیس میں ریسیو ہو رہی ہیں, ان کا انہوں نے بتایا ہے. پھر ایف آئی اے میں ریسیو ہو رہی ہیں, ان کا انہوں نے بتایا ہے. کچھ پی ٹی اے کا بھی تذکرہ بیچ میں موجود ہے کہ بہت ساری کمپلینٹس اب موصول ہونے لگ پڑی ہیں بچوں کی آن لائن جو ہراسگی ہے, اور اس میں سیکشول ابیوز یعنی کہ جنسی تشدد اور استحصال جو ہے وہ بھی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے کہ, اور رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنے زیادہ بچے کمپیوٹر کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر ہم والدین جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, اتنا زیادہ ان کی ولربلٹی ہے, اتنا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے مواد سے ایکسپوز ہوں جو کہ ان کی عمر کے مطابق نہیں ہے اور ان سے ان کے لیے خطرناک ہے. اور ایسے رابطے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان کی عمر سے مطابقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, لیکن اب مائیں بچوں کو, اور مائیں کیا مطلب باپ بھی اب تو بچوں کو فون دے دیتے ہیں کہ خدا کے لیے چپ ہو جائیں, یہ لو فون کھیلو.
ایسا ہی بات تو یار یہ تو بڑا ظلم ہے. دیکھو یہ بہت بڑا. اچھا اور پھر اس میں پیرنٹس کو آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے. اچھا اس رپورٹ میں نا ایک چیز بڑی انہوں نے وارن کی ہے, گورنمنٹ کو بھی انہوں نے وارن کیا, جوڈیشری کو بھی کہا ہے اور سول سوسائٹی کو بھی کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں, اس طرف توجہ دیں, اور یہ جو بچوں کو یہ دینا ہے ڈیوائسز دینی ہے, یہ اس پہ نظر رکھیں. نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے اس نے تو انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے نا کہ اگر آپ نے بچوں کو کوئی اکاؤنٹ دینا ہے تو اس کے اوپر آپ بھی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, اس کی سیٹنگز میں جا کے آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ ہر وقت بچے کے ساتھ تو نہیں اسکرین دیکھ سکتے کہ کیا ہے, لیکن آپ اکاؤنٹ میں ایسی سیٹنگ بنا سکتے ہیں یا بچوں کا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں جو کہ بچے کا ہوگا لیکن آپ کی نظر میں ہوگا, آپ دیکھ سکیں گے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایف آئی اے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ایف آئی اے کو پیسے دیں, گیجٹری دیں اور ہیومن ریسورس دیں, یہ اس کمیشن نے کہا ہے. تو میرے خیال میں عائشہ فاروق رضا صاحبہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ان کی ٹیم بڑی زبردست ہے, ایکسپرٹ ہیں, اس میں ینگ بچے بھی ہیں جو کہ ممبر ہیں, ظاہر ہے ویل اویئر ہے. تو یہ انہوں نے رپورٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب کو اس حوالے سے بھی ایف آئی اے کو جو ہے وہ امپاور کرنا ہوگا. بالکل, کہ یہ بھی انہی کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی, اور جتنے آپ وہ ایکٹیو ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ان چیزوں کے اوپر بھی وہ فوکس کریں گے. ٹھیک بات. تو اعزاز پھر اب آپ ہمیں آخری وہ اپنی بات بتائیں یار, جو جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ورڈ ہیں کہ یہ ٹیلی فون کی ہیکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور جس طرح آپ کی ہیکنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو کچھ آرگنائز لوگوں نے کی ہے نا. جی جو آپ کو ایک تو ہوتا ہے نا رینڈم کوئی ہیکنگ ہو جانا یا کوئی, یہ تو ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اور کوئی آرگنائز اٹیمپٹ ہے. بالکل, یہ کیا ہے ایکچولی؟ اچھا آصف, پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ میری ہیکنگ کیسے ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر میں اپنے شک کا بھی اظہار کروں گا. ہوا یہ ہے کہ میں پیر کے دن میں ملنے آ رہا تھا یہاں پہ اسلام آباد میں, ہماری آفس کے ہمارے ایک سینئر ہیں, ان سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا, اور فون پہ گفتگو کرتے ہوئے واٹس ایپ پہ اوپر ایک میرا میسج آیا, اور اچانک میرا فون جو ہے وہ بند ہو گیا. میں حالانکہ فون پہ گفتگو کر رہا تھا, بات کر رہا تھا, میں نے کوئی کلک نہیں کیا یا کوئی لنک نہیں چھیڑا, یہ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا کیا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ہے نا فون میرا بند ہو گیا. میں نے کہا ابھی میں دیکھتا ہوں, میں نے میٹنگ مکمل کی اور بعد میں اپنے فون کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے اپنے واٹس ایپ کو ریکور کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. ریکور کرتے ہوئے میں نے, جب آتا ہے نا کہ آپ اپنا فون نمبر ڈالتے ہیں, پھر ایک کوڈ آتا ہے آپ کے موبائل کے اوپر. اچھا وہ کوڈ جب آیا تو اس کے بعد آتا ہے ٹو فیکٹر وہ جو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن, ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کہا جاتا ہے. تو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آئی تو میں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی پوری. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے سیکنڈ سٹیپ تھا وہ یاد نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, خیر میں نے بند کر دیا. میں نے اپنے فون کو جو ایروپلین موڈ پہ لگایا, مجھے کوئی ٹپس کسی زمانے میں کسی نے بتائی تھی, اور میں نے بند کر دیا. پھر میں گھر گیا, پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, نہیں ہوا. اس میں ایک آپشن آتی ہے جب ٹو سٹیپ ویریفیکیشن لگاتے ہیں اور اگر آپ کو پن اپنی یاد نہ رہے, سیکنڈ پن یاد نہ رہے, تو آپ ای میل مانگتے ہیں کہ جی مجھے ای میل کریں. تو میں نے ای میل بھی کیا لیکن مجھے ای میل پہ لنک نہیں آیا واٹس ایپ کی طرف سے کہ میں ریکور کر لوں, نہیں آیا. اب میں پریشان ہوا, میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی یہ میرے ساتھ پرابلم ہوا ہے, میرا واٹس ایپ چلا گیا ہے. پھر میں نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ ہیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ہیک کیوں ہوا ہے آپ نے کل تھوڑا سا اس بات کے اوپر ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ ایک دو ایسی سینسٹیو خبریں بھی کی تھیں جس کے اوپر تقرر و تبادلوں کی بات. جی. تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ اس طرف سے ہوا ہے, لیکن مجھے ابھی یقین نہیں تھا کہ یہ کون کر سکتا ہے. یہ ابھی تک میں اس پوائنٹ کے اوپر نہیں پہنچا. پھر آصف ہوا یہ کہ میں نے یہاں پر اس شہر میں نگت داد صاحبہ جو ہیں بڑی معروف, بڑی ایکسپرٹ ہیں, بڑی مہربانی, انہوں نے نگت نے میرا ٹویٹ دیکھا, انہوں نے فوری طور پہ مجھے ایک آرگنائزیشن ہے اسے لنک کرنے کی کوشش کی, جو ایک ہوتا ہے نا, اور بھی ایک دو دوست تھے, انہوں نے بھی کچھ آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز
سے لنک کرنے کی کوشش کی کہ ان سے کریں. کچھ لوگوں نے خود بھی مجھے آفر کی کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو خیر میں نے کوئی جاننے والے تھے, ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ اپنی ڈیوائسز جو ہے نا فوری طور پہ لائیں. میں ڈیوائسز ان کو دکھائیں, اپنا کمپیوٹر بھی لے کے گیا, اپنے فون وہ بھی لے کے گیا. انہوں نے چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ جی یہ دیکھیں یہ میسیج ہے. انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹیکٹ ہم نے کر لیا ہے, یہ آپ کے فون کے ساتھ ایک ڈیوائس ہوتی ہے وہ لگائی گئی ہے. اچھا, آپ جو فون ہے, آپ کا فون جو ہے وہ لیتا ہے سگنل لیتا ہے کسی بوسٹر سے, ٹاور سے لیتا ہے. تو کہتے ہیں یہ آپ کے سگنل جو ہے نا, جس فون میں آپ کی سم ہے اس میں جو سگنل ہیں وہ کسی ٹاور سے لے کر آپ کا واٹس ایپ بند کیا گیا ہے, اور واٹس ایپ بند کر کے آپ کے واٹس ایپ کو اپنے فون پہ دوسرے فون پہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے. چونکہ آپ کے پاس آپ کی جو سم ہے وہ آپ کے پاس تھی, لیکن آپ نے ایک احتیاط کی ہوئی تھی, میں وہ احتیاط بتانا نہیں چاہتا, اس وجہ سے آپ بچ گئے. اور پھر آپ کا جو سیکنڈ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن تھا وہ بھی آپ کو پن سیکنڈ یاد نہیں تھی, تو اس لیے آپ بچ گئے. یعنی کہ میں نے کہا جی میں کیسے بچ گیا, میرا واٹس ایپ تو ابھی کام نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی واٹس ایپ کام نہیں کر رہا, لیکن واٹس ایپ کا بڑا کمال ہے کہ جب واٹس ایپ اپنا ان کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے, جب واٹس ایپ کو خود پتہ لگتا ہے نا کہ اس کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ واٹس ایپ آپ کا جو واٹس ایپ ہے اس کو بند کر دیتا ہے. یعنی کہ انہوں نے پیچھے سے ہی جو واٹس ایپ نے بند کر دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ سال 18-19 میں, مجھے ایک بندے نے بتایا کہ سال 19-20 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عمران خان کے جو واٹس ایپ کے بعض میسیجز ہیں وہ بھی لیک ہو گئے تھے. تو میں نے کہا جی اس میں واٹس ایپ کمپرومائز ہونا, کہ نہیں واٹس ایپ نہیں کمپرومائز ہوا, اس میں آپ کی غلطی ہوتی ہے. خان صاحب نے شاید غالباً وہ شک ظاہر کر دے, کوئی کلک کر دیا کسی میسیج کے اوپر جو ان آتھورائزڈ نمبر سے آیا تھا, یا کوئی انہوں نے میسج ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے آصف, کیچی میسیجز ہوتے ہیں نا, اس ہوتے کیوریسٹی ہوتی ہے. اچھا اب حل کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی میرا واٹس ایپ تو نہیں ہوا, وہ پروسیس ہو رہا ہے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ جو واٹس ایپ والے ہیں وہ اس ٹائم کے دوران ویریفیکیشنز ابھی کر رہے ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا اس ٹائم سے پہلے آ جائے گا, لیکن ویریفیکیشن آپ کی ہو رہی ہے, آپ کے سسٹمز کو کمپرومائز تو نہیں ہوا. تو میں زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں تھا کہ یہ کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے. خدا نے, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو مجھے جو بتایا گیا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ بند ہوا ہے, ہیک کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے, لیکن جو ڈاٹا شاٹا وہ کہیں نہیں گیا. کچھ سٹیپس میں نے پہلے بھی لیے ہوئے تھے. تو کچھ چیزیں جو مجھے پتہ چلی ہیں, ہمارے دوستوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے بات وہی جو میں نے کام کیا ہے کہ جب بھی آپ واٹس ایپ استعمال کریں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی لگائیں. آپ واٹس ایپ کی سیٹنگز میں جائیں, اس کی مینیو میں جا کے اس کی پرائیویسی میں جائیں, پرائیویسی میں جا کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہمیشہ لگائیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جو چیٹ سیو کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر, وہ کبھی چیٹ سیو نہ کریں. وہ چیٹ سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت آپ جب موبائل فون استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کی چیٹ سیو کرتا ہے آپ کے کلاؤڈ کے اوپر یا آپ کے موبائل کے کلاؤڈ کے اوپر. تو آپ کا فون تو سیف نہیں ہے نا, یہ تو میسیجنگ سروس سے سیف ہے, تو اس لیے اس کے کمپرومائز ہونے کا خطرہ موجود ہے. تیسری بات جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ جی جب بھی آپ کو شک پڑے کہ آپ کو ان نون میسج آ رہا ہے یا آپ کا فون کمپرومائز ہو رہا ہے اور آپ کا میسج کسی تیسری جگہ سے آ رہا ہے, تو آپ ہمیشہ جس نمبر پہ میسج آ رہا ہے, یعنی کہ آپ کا دوست کوئی میسج آپ کو کر رہا ہے, تو آپ اس کے رائٹ کلک کر کے جا کے کیو آر کوڈ چیک کریں کہ دونوں آپ اس بندے سے فون پہ بات کر لیں, اسے کیو آر کوڈ ملتا جلتا آپ کا یا نہیں. 40 ڈیجٹ ہوتے ہیں نا کیو آر کوڈ کے,
تو 40 ڈیجٹ ملوا لیں. یہ مشکل کام ہے لیکن ڈیجٹ ملوا لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی تیسری جگہ سے یہ میسج نہیں آ رہا, لیک نہیں ہو رہا, لنک تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. چوتھی اور آخری بات وہ بھی بڑی اہم ہے کہ واٹس ایپ نے دی ہوئی ہے, ایک تو یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, یعنی کہ یہ آپ اسے کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن آپ کس وقت کمپرومائز ہوتے ہیں؟ جب کوئی ان نون بندہ آپ کو میسج بھیجتا ہے, لنک بھیجتا ہے, آپ کلک کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ کوئی ویڈیو ہو فوری طور پہ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے کلک کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا انٹل اور انلیس یہ آپ کے جاننے والا بندہ ہو, آپ شور ہوں کہ واقعی یہ آپ کے جاننے والا بندہ ہے تو اس نے آپ کو کیا. تو میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی کہ آپ نے واٹس ایپ کے اندر ایک آپشن یہ بھی دی گئی ہے کہ آپ فنگر پرنٹ یا فیس ریکگنیشن یہ لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں فیس والی ریکگنیشن آئی فون کو ہی دی گئی ہے, فنگر پرنٹ والی ہے جو اینڈرائڈ فون ہے ان کے اوپر. تو یہ وہ ساری چیزیں. اب آ گیا آخر کے مجھے خدشہ کسی پہ ہے, وہ جو آپ نے کہا نا جی مجھے کس پہ خدشہ ہو سکتا ہے, تو مجھے وہی آرگنائزڈ خدشہ ہی ہے. اور مجھے کہنا چاہیے, یعنی مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے. اور مجھے پتا ہے پچھلے دنوں وہ کچھ مجھ سے ناراض بھی تھے. تو میں نے اعزاز دیکھیں نا, ایک بات بڑی اہم آپ کر رہے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ہیکر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کسی نے کوئی فن کر رہا ہے, یا کہ ایک ہیکنگ ہوتی ہے کہ ایک ڈیوائس لے کے آئے ہیں اور آپ کا فون اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے, اور آپ کا وہ سسٹم ادھر سے سگنل نہیں لے رہا ہوتا, فون کسی بوسٹر سے, اس ڈیوائس سے اور وہ اس ڈیوائس سے لے رہا ہوتا ہے, یہ آپ بتا رہے تھے, اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ کا فون کلون ہو جاتا ہے. جی. تو یہ تو آرگنائز لوگوں کا کام ہے, وسائل والے لوگوں کا کام ہے جو پرسنلی کسی کو جانتے ہیں, اس کا ڈیٹا معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جرنلسٹ کا فون اگر ایکسپوز ہو جائے تو اس میں ہمارے کنٹیکٹس ہیں, ہمارے سورسز ہوتے ہیں, آپ کی جرنلزم ساری خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اعزاز مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ جب ایک وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے کہ یہ گمنام کالیں جو آتی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, بڑے بڑے لوگوں کی آڈیو لیکس, اور اس میں ادارے وہاں پہ جواب دے رہے ہیں, اور سارے پی ٹی اے بھی ہے وہاں پہ, سارے ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں, ایف آئی اے بھی ہے. تو ایک ایسے وقت میں اس طرح سے صحافیوں کے فونوں کا کلون ہو جانا اسلام آباد کے اندر, اور یہ تو ویری الارمنگ یار. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جسٹس بابر ستار جو ہیں, اگر وہ یہ شو سن رہے ہیں یا ان تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ بات پہنچائیں کہ جو فون ہیکنگ ہے جرنلسٹوں کی خاص طور پہ, یا نوٹیبلز کی, یا ایون عام شہری کی بھی, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی انہیں جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی حکم جاری کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کسی کی, نہ صرف یہ کہ پرائیویسی بلکہ کسی جرنلسٹ کی پرائیویسی جب بریچ ہوتی ہے تو اس کے سارے سورسز اور اس کی ساری جرنلزم ایٹ اسٹیک چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات. تو میرا خیال ہے کہ عدالت اس پہ بھی انشاءاللہ نوٹس لے گی, اور ہم اس معاملے سے آنے والے دنوں میں لوگوں کو اویئر بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو دوستو آج آپ نے ہمارا شو سنا, آپ کو جو چیز اچھی یا بری لگے ہمیں ضرور بتاتے رہا کریں, اور اگر کوئی براہ راست معلومات دینا چاہیں تو talkshock777@gmail پہ ہمیں ضرور بتایا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.